فن پہلوانی کا اہم ترین مرکز لاہور کے شاہ زور بر صغیر پاک و ہند میں خلیفہ استاد نور الدین پہلوان قطب زمان کا شمار فن کشتی کے مؤسسین اور بانیان میں ہوتا ہے۔ خلیفہ استاد نور الدین پہلوان لون کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خلیفہ جی کے والد گرامی جمال الدین پہلوان لون مغل شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے دور حکومت میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے اور کشمیر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے۔ کچھ اسی طرح فن پہلوانی کے ممتاز خاندان استادہ والا کے جد امجد استاد توکل شاہ پہلوان لون استاد الزمان کو کشمیر کے حکمران شاہ میری نے اپنی فوج کو پہلوانی کا درس دینے کے لیے خاص عہدہ پر فائز کر رکھا تھا۔ استاد توکل شاہ لون پہلوان اور استاد خلیفہ نور الدین پہلوان فن کشتی کے بانیان کی مساعی جمیلہ سے بر صغیر پاک و ہند میں فن کشتی کو فروغ حاصل ہوا۔ خلیفہ نور الدین پہلوان 5 فروری 1635 کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے محلہ کوٹھی داران نزد سنہری مسجد جمال الدین پہلوان لون کے ہاں پیدا ہوئے۔ خاندانی روایت کے مطابق نور الدین کو بچپن سے ہی کثرتی جسم بنانے کی لگن تھی۔ وہ ورزش کے نئے نئے طریقے سوچا کرتے تھے۔ خلیفہ نور الدین پہلوان اپنے والد گرامی اور شاگردوں کے ہمراہ ایران کے دورہ پر گئے جہاں انہوں نے سہراب پہلوان کے شاگردوں کو چیلنج کیا۔ اس وقت ایران کے مشہور پہلوان چینا پہلوان جن کا شباب اگرچہ ڈھل چکا تھا مگر جسمانی طاقت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ سہراب بھی دف کے 4 دیوہیکل شاہ زور اکیلے نور الدین پر بیک وقت حملہ آور ہوئے لیکن طاقت کے پہاڑ نور الدین نے سہراب بھی دف کے ان 4 پہلوانوں کو شکست دے کر نشان عبرت بنا دیا۔ بعد ازاں نور الدین پہلوان اور چینا پہلوان کے درمیان پنجہ آزمائی ہوئی۔ نور الدین ابھرتا ہوا سورج جبکہ چینا ڈھلتی ہوئی دھوپ تھے مگر پھر بھی انہوں نے نور الدین پہلوان کو پوری قوت سے زوردار جھٹکا لگا کر نیچے گرانے کی کوشش کی مگر نور الدین پہلوان نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھی۔ وہ بدستور وہیں جم کر کھڑے رہے۔ چینا پہلوان کا جھٹکا تو فیل مست بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ چینا پہلوان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور وہ نور الدین کی بلند ہمتی پر ششدر رہ گئے۔ نور الدین نے جب چینا پہلوان کے ہاتھوں پر اپنی مضبوط گرفت کی تو ان کے والد جمال الدین پہلوان نے نور الدین کو ڈانٹ پلا دی اور نور الدین فوراً رک گئے۔ مارے شرم کے سر جھکا دیا۔ چینا پہلوان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ جمال الدین پہلوان نے چینا پہلوان سے کہا آج سے نور الدین تیرا بیٹا اور تو اس کا باپ ہے۔ جمال الدین پہلوان نے اپنے بیٹے نور الدین پہلوان کو چینا پہلوان کے آگے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ خلیفہ نور الدین کی طاقت کا سکہ 4 دانگ عالم میں بیٹھ چکا تھا۔ ایک روز شہنشاہ کشتی دیکھنے آئے اور استاد نور الدین کے فن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر اکھاڑے میں ان سے بغل گیر ہو گئے۔ دوسرے دن خلیفہ نور الدین پہلوان کو شاہی دربار میں بلا کر انہیں قطب کا خطاب دیا۔ خلیفہ نور الدین پہلوان نے ساری عمر شادی نہ کی اور مجرد ہی رہے۔ انہوں نے اپنے 2 بھائیوں محمد بخش ڈنڈ پہلوان دیوہیکل اور مغل فوج کے جرنیل کرم بخش کی اولاد کو اپنی اولاد بنا کر ان کی پرورش کی۔ خلیفہ استاد نور الدین پہلوان نے فن کشتی کی ترویج و ترقی اور فروغ کے لیے اپنی زندگی میں پہلوانوں کے 3 گروپ بنا دیے جنہیں بعد ازاں استاد نور الدین عرف نورا کالو والے اور امر کوٹ والوں کے دونوں کے نام دیے گئے اور ان دونوں نے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان پیدا کیے کیونکہ استاد کالو پہلوان ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ میرے بڑے بھائی کے پاس بہت سے شاہ زور پہلوان ہیں اور اس لیے انہوں نے بھی پہلوانوں کو اکٹھا کر کے پہلوانوں کا گروپ بنا لیا۔ جب استاد امر کوٹ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اچھے پہلوانوں کو اکٹھا کیا اور اپنا گروپ بھی بنا لیا۔ اس سے قبل استاد توکل شاہ پہلوان لون استاد الزمان اور ان کے فرزند لال شاہ پہلوان لون استاد الزمان اور ان کے فرزند لال شاہ پہلوان لون رستم بر صغیر نے بھی فن پہلوانی کے فروغ کے لیے پورے بر صغیر میں اکھاڑوں کو آباد کیا
اور برصغیر کی سرزمین میں پہلوانوں کی کثیر تعداد ان کی شاگرد ہو چکی تھی۔ چنانچہ استادم والا خاندان کے شاگردوں اور خلیفہ نور الدین کے جانشینوں کی یہ تینوں دفعوں کے پہلوانوں میدان کشتی میں مارکہ آرائی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ استادم والا خاندان کے شاگردوں اور خلیفہ نور الدین کے جانشینوں کی یہ تینوں دفعوں کے پہلوان میدان کشتی میں مارکہ آرائی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بوٹا پہلوان رستم ہند لاہوری کے والد استادم والا گھرانے کے شاگرد تھے، جبکہ بوٹا پہلوان خلیفہ نور الدین خاندان کے شاگرد تھے۔ گامی پہلوان ستارہ ہند میاں سلطان پہلوان رئیس اعظم، رکنا پہلوان رستم ہند، مغلو پہلوان رستم ہند، محمد بخش پہلوان، ڈنڈ برادر استاد نور الدین پہلوان خلیفہ جی کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ خلیفہ نور الدین کے بھائی کے پوتوں میں خلیفہ عبد الرحیم پہلوان رستم زمان گرز ہند ریاست بھرتپور، خلیفہ چراغ دین پہلوان دیوبند گرز ہند جاگیردار ریاست بڑود، رمزی پہلوان رستم ہند زریں گرز والے جاگیردار ریاست بڑود، امیر بخش پہلوان ٹنگل رستم ہند، استاد وزیر بخش پہلوان رستم ہند، خلیفہ معراج دین پہلوان رستم ہند اور خلیفہ غلام محی الدین پہلوان ستارہ ہند گرز ہند جاگیردار ریاست کولہا پور، ان سب کا تعلق لاہور سے تھا۔ بوٹا پہلوان رستم ہند، محمد بخش عرف چوہا پہلوان رستم ہند، برادر بوٹا پہلوان، علیم پہلوان پسر چوہا پہلوان، آفتاب ہند ریاست اندور کے خاص اور اپنے وقت کے مشہور پہلوان علی سائیں پہلوان ستارہ ہند کے والد فتح دین المعروف بابا فتح پہلوان، سبحان پہلوان، پیلڑا پہلوان، برادر سبحان پہلوان۔ پیلڑا پہلوان کا اصل نام رحیم بخش تھا۔ لفظ پیلڑا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پہلوان جی پیل پیل کے قدم رکھتے تھے، جیسے مور دھچکے کھاتا اور پہلان ڈالتا ہوا چلتا ہے۔ عوام الناس کو اصل نام رحیم بخش تو بھول گیا اور یہ برصغیر میں پیلڑا پہلوان کے نام سے پختگی سے مشہور ہوئے۔ برصغیر کے نامور شاہ زور کریم بخش پہلوان پیلڑے والا، گامو پہلوان لاہوری گرز ہند ریاست جودھپور، سبحان پہلوان کے بیٹے اور رحیم بخش پہلوان پیلڑا کے بھتیجے تھے۔ گامو پہلوان لاہوری گاما پہلوان جی رستم زمان کے سسر تھے۔ یہ تمام پہلوان بھی کشمیری اور نصر تھے اور کشمیر سے ہجرت کر کے لاہور آباد ہوئے تھے۔ گامو پہلوان لاہوری کے 5 بیٹے تھے: رمضان پہلوان، غلام دستگیر، غلام نبی، غلام علی اور غلام قادر۔ رمضان پہلوان تو بڑے شاہ زور ثابت ہوئے، جبکہ دوسرے بیٹے فن پہلوانی کی طرف راغب نہ ہوئے۔ نیشنل اسٹائل ریسلنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے بانی اور فن کشتی کے مشہور تاریخ دان مسعود حیات بٹ فاروق گنج والے مرحوم غلام دستگیر بٹ کے بیٹے تھے۔ اسی طرح چراغ علی پہلوان لاہوری، عیدہ پہلوان لاہوری، حاجی پہلوان، بھائی مادھو سنگھ پہلوان، حکیم گلاب سنگھ پہلوان، یہ دونوں بھائی بڑے شاہ زور تھے۔ بھائی مادھو سنگھ تو گاما پہلوان جی رستم زمان کے استاد بھی تھے۔ گدو شاہ والا اکھاڑا بھائیوں والے اکھاڑے کے نام سے مشہور تھا۔ گاما پہلوان جی رستم زمان، امام بخش پہلوان جی رستم ہند اور محمد دین المعروف مہنی پہلوان رینی والا رستم سہراب و ہند اسی اکھاڑا میں زور کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخش پہلوان جی مہنی پہلوان رینی والا کو بچوں کی طرح زور کروا کر اکھاڑا سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ خلیفہ گھوڑا پہلوان، بسا پہلوان ستارہ ہند، ودو بہمن پہلوان، چنن کسائی پہلوان، راجہ سادھو پہلوان، کریم بخش پہلوان، اولی والا سردار پہلوان، خلیفہ علی عرف بچھو پہلوان، رحیمہ چودھری پہلوان، مجید پہلوان، نانک پہلوان، خلیفہ شبہ پہلوان، پتاسیاں والا خلیفہ مہنا خرادیا، نتھا چنگڑ پہلوان، نچا پہلوان رینی والا، برادر مہنی پہلوان رینی والا، ماجا پہلوان بلاکی والا، راجہ سادھو پہلوان، جلال پہلوان کوئلے والا، کیم پہلوان حلوائی، نتھو پہلوان، مہتاب پہلوان حلوائی، جانی ڈنگر پہلوان، غلام محمد پہلوان کلی گر رستم کولہاپور اور اللہ بخش پہلوان ستارہ ہند۔ بھانجا سائیں پہلوان ٹمٹا والا نے برصغیر کے کونے کونے میں یادگار کشتیاں لڑ کر فن پہلوانی میں نام پیدا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ننیال دودھیال کی طرف سے نجیب الطرفین عالمی رستموں کے عظیم سپوتوں حاجی منظور حسین المعروف بھولو پہلوان جی رستم زمان، حسن دین عرف حسو پہلوان رستم دہلی، اعظم پہلوان رستم ہند، اسلم اچھا پہلوان رستم پنجاب، اکرم عرف حقی پہلوان شیر ببر رستم بمبئی، رستم سنگاپور رستم افریقہ، معظم گوگا پہلوان رستم کولہاپور پسرانے، امام بخش پہلوان
جی رستم ہند نے اندرون بیرون ممالک میں عالمی سطح پر نامور شاہ زوروں کو ناکوں چنے چبوا کر وطن عزیز پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا اور اپنی طاقت و فنی مہارت کا لوہا دنیا سے منوایا۔ امان بخش پہلوان جی بڑے خوش نصیب تھے جن کے 6 بیٹے ٹائٹل ہولڈر تھے۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم تھا کہ اس خاندان میں 3 رستم جمع ہوئے۔ دنیا بھر میں یہ شرف دوسرے کسی پہلوانی خانوادے کو حاصل نہ ہو سکا۔ حسو پہلوان کے بیٹوں عزیز عرف ججی پہلوان اور گگو پہلوان نے بھی میدان کشتی میں اپنے خاندان کا نام روشن کیا، جبکہ بھولو پہلوان جی رستم زماں کے بیٹے ناصر بھولو پہلوان لون رستم ایشیا اور اچھا پہلوان رستم پنجاب کے بیٹے زبیر لون عرف جھارا پہلوان رستم زمان پاکستان اندرون ملک اور بیرون ملک کشتیوں کے بین الاقوامی شاہ زوروں کو عبرتناک طریقے سے پچھاڑا اور اپنی خاندانی روایت کے مطابق ناقابل شکست رہے۔ گاما خاندان کے ان عظیم سپوتوں نے دنیا بھر کے تمام ہیوی ویٹ پہلوانوں کو کشتی لڑنے کا کئی بار عام چیلنج دیا، مگر کسی مائی کے لال کو ان کا چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہمارے ان شیروں ناصر بھولو پہلوان اور جھارا پہلوان نے یہ واضح اعلان کر رکھا تھا کہ رستم زماں کے 3 ٹائٹل ہمارے خاندان کے پاس ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی پہلوان ہمیں شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے خاندان سے رستم زماں کا اعزاز واپس لے لیا جائے، یعنی جو ہم سے جیت جائے وہ رستم زماں، مگر دنیا بھر میں کوئی پہلوان بھی انہیں شکست نہ دے سکا۔ اس لحاظ سے ناصر بھولو پہلوان اور جھارا پہلوان رستم زمان ٹھہرے اور ان کی شاہزوری ضرب مثل بن گئی۔ گاما پہلوان جی کے خاندان نے فن پہلوانی کو خوب فروغ دیا اور رستموں کے اس عظیم خانوادے کے شاہزوروں کے کارنامے آج بھی دنیا بھر کے پہلوانی حلقوں میں زبان زد عام ہیں، اور جب تک سورج چاند رہے گا گاما خاندان کے عظیم سپوتوں کا نام رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے گاما جی کا خاندان شاہزوری اور پہلوانی میں بے مثال شہرت کا مالک، اور اس خاندان میں ایک سے ایک بڑھ کر فنکار طاقتور شاہزور پہلوان پیدا ہوئے۔